عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے انبسا بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت دیر قرآن مجید پڑھتے رہے، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر بہت دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن پہلی قرأت سے کم، پھر تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے۔ یہ رکوع بھی پہلے رکوع سے کم تھا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ ان دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھا کرو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ ظاہری نے کہا کہ کثیر بن عباس اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے تھے، وہ سورج گرہن کا قصہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا۔ ظاہری نے کہا، میں نے عروہ سے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جس دن مدینے میں سورج گرہن ہوا صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھی اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، مگر وہ سنت کے طریق سے چوک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1046۔